الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دیکھیں، قضائے حاجت کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب اللہ تعالیٰ کا ذکر یا نام وہاں لے کر نہ جائیں جہاں پہ آپ قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پہ واش روم پہ کہیں پہ جا رہے ہیں حاجت کے لیے، تو وہاں پہ اپنے پاس کوئی جیسے کوئی لاکٹ وغیرہ اس پہ نام لکھا ہو، یہ باہر رکھ کے جائیں۔ یہ ایک آداب ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کہیں پہ لکھا ہوا نہ ہو، اگر ہے تو وہ باہر رکھ کے جائیں قضائے حاجت کے لیے۔ کہیں پہ مجبوری ہو، کہیں پہ چوری ہونے کا ڈر ہو کوئی چیز، تو وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اصل یہی ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو باہر رکھیں۔ کوئی آیتیں لکھی ہیں کہیں پہ، تو وہ ساتھ لے کے اندر نہ جائیں۔ یہ ادب ہے قضائے حاجت کے آداب میں سے۔ دوسرا ادب ہے کہ بائیں قدم رکھیں۔ اس طرح کے جو کام ہیں وہ اس میں بایاں قدم رکھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے دعا کا اہتمام بھی کریں۔ واش روم باتھ روم جانے سے پہلے آپ قضائے حاجت کے لیے دعا کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح دوسرا ادب یہ ہے کہ کھڑے کھڑے ہی اپنا جو کپڑا ہے وہ نہ نیچے کریں جب تک بیٹھ نہ جائیں۔ جب بیٹھنے کے قریب ہوں تو پھر کپڑا بر اتاریں حاجت کے لیے۔ اسی طرح قبلے کی طرف منہ نہ کریں، یہ بھی آپ اہتمام کریں، چاہے آپ اوپنلی کسی صحرا میں بیٹھے ہیں یا کسی اندر کہیں پہ بیٹھے ہیں، تو نہ منہ کریں وہاں پہ قبلے کی طرف اور نہ پیٹھ کریں۔ یہ بھی ایک آداب ہے، چاہے صحراؤں میں ہوں یا آپ گھروں میں ہوں، اس کا اہتمام بہرحال آپ کریں۔ اسی طرح راستوں پر اور جہاں پہ پانی والی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پہ قضائے حاجت سے شریعت نے منع کیا ہے، یعنی کہ رستے پہ آپ بیٹھ جائیں یا کہیں پانی والی کوئی جگہ ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، اس طرح کی چیزیں پھینکنا جس سے کوئی گن محسوس کریں لوگ، تو یہ بھی بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری چیز امام ابن جوزی کہتے ہیں قضائے حاجت والی جگہوں پر زیادہ دیر تک نہ بیٹھیں۔ بعض لوگ واش روم میں باتھ روم میں جا کے بیٹھے رہتے ہیں آج کل، کوئی کسی سوچ میں پڑا ہے، کوئی کسی سوچ میں نہیں، بلکہ وہ اپنی ضرورت کو پوری کریں اور باہر آ جائیں، خواہ مخواہ نہ بیٹھے رہیں وہاں پہ۔ یہ چیز بھی بہرحال مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب اتنا دیر بندہ اندر بیٹھا رہتا ہے، ظاہری بات ہے وہ ذکر سے بھی دور رہتا ہے، ذکر تو وہاں پہ کر نہیں سکتا قضائے حاجت کے دوران۔ اسی طرح دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ باتیں نہ کریں، خاموش رہے۔ باتھ روم میں دوران حاجت کسی قسم کا ذکر، کسی قسم کی بات، بلکہ اسلام کا جواب دینا بھی اس میں جائز نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے اور خاموش بھی۔ یہ بعض لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں نہانے کے دوران یا قضائے حاجت کے دوران، یہ بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح قضائے حاجت کے آداب میں سے یہی ہے کہ طہارت، اگر جس پانی سے آپ لے رہے ہیں وہ پانی گندا نہ ہو، بلکہ صاف پانی ہو۔ یہ نہیں کہ آپ کسی چیز کی طہارت لے رہے ہیں اور وہ پانی ہی گندا ہے اور طہارت لینے والی وہ چیز ہی نہیں ہے، تو یہ بھی بہرحال صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کہیں میں مجبوری ہو تو تیمم بھی ہو سکتا ہے غسل کے لیے اور وضو کے لیے، وہ تو ہوتا ہے اگر کہیں پہ پانی کا بندوبست نہ ہو۔ اسی طرح اگر پانی نہ ہو تو آپ پتھر کو بھی یوز کر سکتے ہیں طاق عدد میں صفائی کے لیے۔ طاق عدد سے مراد 3 دفعہ، اگر 3 دفعہ نہ ہو تو پھر 5 7 اس طرح طاق عدد میں، یہ بھی بہرحال ایک آداب ہے۔ اسی طرح نکلتے وقت دایاں پیر باہر رکھیں۔ پہلے آپ نے بایاں رکھا تھا، لیکن جب نکل رہے ہیں پھر دایاں پیر آپ رکھیں، اور واپسی پر دعا بھی پڑھیں۔ باہر نکل کے جو دعا ہوتی ہیں وہ بھی بہرحال آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک اور مسئلہ کہ استنجا جب آپ کریں تو دایاں ہاتھ سے نہ کریں، دایاں ہاتھ آپ یوز نہ کریں، بلکہ بایاں ہاتھ آپ یوز کریں، دایاں نہیں۔ تو یہ سارے کچھ آداب ہیں قضائے حاجت کے لیے، مرد ہوں عورتیں ہوں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے آداب ہیں شریعت نے جو بتائے ہیں، ہمیں وہ سیکھنے چاہیے، اس پہ عمل کرنے چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانے چاہیے۔ باقی آگے بھی ہم کچھ انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔